حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو والدہ محترمہ ہیں وہ حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی جان ہیں، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے حضرت عثمان اسلام کے کلمے کو قبول کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنے ہی خاندان سے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں، صعوبتوں اور پریشانیوں کا دور گزارنا پڑتا ہے، اسلام کی قیمت دینا پڑتی ہے، سارے خاندان کی مخالفت برداشت کرنا پڑتی ہے، باوجود اس کے کہ عثمان غنی ہیں، مالدار ہیں، بہت بڑا بزنس ہے، اور بزنس بھی بین الاقوامی ہے کہ ہزاروں افراد کو ان کے ذریعے سے روزی مل رہی ہے، پھر جن کا دسترخوان ہر وقت بھرا رہتا، مکہ کی سوسائٹی میں کوئی گھر بھی ایسا نہیں تھا جس پر عثمان نے احسان نہ کیا ہو، جس کو ضرورت پیش آئی، جتنی پیش آئی، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا تعاون کر دیا۔ اسی لیے تو حدیبیہ کے مقام پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نمائندہ بنا کر، سفیر بنا کر مکہ والوں کے پاس بھیجنا چاہتے ہیں تو مختلف نام زیر بحث تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان یہ پرانا سفارتکاری کا کام کرنے والا خاندان ہے، بادشاہوں کے پاس جاتے ہیں، وڈیروں کے پاس جاتے ہیں، وہ بھی اس موقع پر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پیش کر رہے ہیں کہ عثمان کو بھیج دیا جائے، کہ مکہ کی سوسائٹی پر عثمان کے احسانات زیادہ ہیں، ہو سکتا ہے انہیں حیا آ جائے، شرم آ جائے عثمان کو دیکھ کر۔ پھر اللہ جل جلالہ نے حضرت عثمان ابن عفان کو بہت ساری خوبیاں، کمالات دیے تھے، ان میں سے ایک خوبی حیا کی ہے، حیا دار ہیں، اسلام لانے سے پہلے بھی ایسے ہی تھے، بعد میں اسلام نے اور بھی حیا سکھا دی۔ جنہوں نے بت پرستی کو قبول نہیں کیا، شرک کو اختیار نہیں کیا، کفر کے راستے کی طرف نہیں بڑھے، ان سلیم الفطرت لوگوں میں سے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی آتا ہے، جنہیں ذی النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضور نبی اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں آتی ہیں، اس لیے انہیں ذی النورین کہا جاتا ہے کہ یہ دو نوروں والے ہیں۔ اللہ کے نبی کی لخت جگر، نور نظر، محبوب اولاد حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آ رہی ہیں۔ پھر دین اسلام کو
جس وقت جہاں بھی جتنی بھی ضرورت پیش آئی، عثمان سر فہرست ہیں۔ حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے، بئر روما یہودی کے قبضے میں ایک کنواں ہے جس کا پانی میٹھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خرید لیا، اور خرید کر آپ نے وقف کر دیا، وقف عام کر دیا کہ عثمان کے دن میں سارے لوگ جتنا پانی چاہیں یہاں سے فری میں لے جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مسجد نبوی شریف کی توسیع ہو رہی ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں بہت بڑا حصہ ڈال رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، کوئی سائل آ جاتا ہے، اللہ کے نبی اسے عثمان کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہاں جاؤ اور وہاں سے لے لو، بیت المال کی طرح اپنے ذاتی مال کو خرچ کر رہے ہیں، آنے والے ان لوگوں کی ضرورتوں، ان کی کفالت کا نظم و انتظام پیدا کر رہے ہیں۔ تو اللہ جل جلالہ نے انہیں یہ موقع عنایت کیا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رہ کر، آپ کی معیت میں رہ کر یہاں سے وہ سیکھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے ساتھ شغف ہے، قرآن کو کثرت کے ساتھ پڑھنے والے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پورا قرآن خود انہوں نے زبانی سنایا ہے، اللہ کے نبی استاد ہیں، سن رہے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنا رہے ہیں۔ قرآن حکیم حضور علیہ السلام کو سنایا ہے، اور پھر اپنی پوری زندگی میں اپنے تمام چیزوں کو اللہ کے نبی کے لیے وقف کر کے رکھا ہوا ہے۔ جہاں ضرورت پیش آئی وہاں پر چیز حاضر کر دی۔ غزوہ تبوک میں اعلان عام جب کیا گیا تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطیر رقم، بہت زیادہ اسباب و وسائل لوگوں کے لیے جمع کر کے اکیلے حضرت عثمان نے دی، تو اللہ جل جلالہ نے ان سے کام لیا، اور پھر انہیں خلافت ملتی ہے۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد 6 بندے ہیں جن کا انتخاب حضرت عمر نے کر دیا کہ ان میں سے آپ کسی کو اپنا نمائندہ بنا سکتے ہو۔ ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت طلحہ ہیں۔ اب حضرت عبد الرحمن ابن عوف انہوں نے ترتیب قائم کر دی، سوسائٹی میں، سماج میں لوگوں سے مشورہ کیا، گھروں میں گئے، خواتین سے پوچھا، رائے لی عثمان کے بارے میں۔ رائے جمع کرنے کے بعد انہوں نے ان ساتھیوں سے گفتگو کی کہ ہم مل کر حضرت عثمان کے ہاتھ پہ بیعت کر لیتے ہیں۔ خلافت کے لیے انہیں منتخب کیا جاتا ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے، خلافت کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں خلافت کی، دین اسلام کے اس اجتماعی نظم و انتظام کی، وہ کندھوں پر پڑتی ہیں۔ ان سب کو سنبھالنا
ان سب کی ضرورتیں پوری کرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو لولو فیروز مجوسی جس نے ان پر حملہ کر دیا، بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادوں کو پتہ چلا کہ اس میں 2 اور عیسائی بھی ملوث تھے، تو انہوں نے ان میں سے ایک عیسائی کو قتل کر دیا۔ اب یہ خلافت کے منصب پر بیٹھتے ہی پہلا مقدمہ آ گیا۔ اب جو آدمی قتل کرتا ہے بدلے میں اسے قتل کیا جاتا ہے، اس کے خاندان کو نہیں مارا جا سکتا، چونکہ حملہ اس نے کیا، قتل اس نے کیا، پیچھے سازش جس نے بھی تیار کی وہ الگ چیز ہے، اس کے لیے عدالتی ٹرائل ہے۔ لیکن کوئی اس طرح سے نہیں کر سکتا کہ جو قاتل ہے اس کے ساتھ کے جو لوگ ہیں ان میں سے کسی کو قتل کر دیں۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیسے دے کر اس قتل کی دیت ادا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو آزاد کر دیا کہ آپ اب اس معاملے میں آزاد ہیں۔ ذاتی پیسے خرچ کر دیے کہ انہوں نے جذبات میں آ کر یہ کام کر تو لیا ہے، لیکن اب جو قانونی دائرہ ہے وہ قانونی دائرہ تو اپنے قانون کو نہیں چھوڑ سکتا۔ ادھر حضرت عمر کی شہادت ہوئی ہے اور ادھر فوراً ہی اگلا مرحلہ بھی آ جائے، ذاتی پیسے خرچ کر دیں۔ یہ ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے ایک گورنر کو معزول کر دیا، اس کی شکایت آتی ہے کہ اس نے بیت المال سے پیسے لیے ہیں اور پیسے واپس نہیں کر رہے۔ خازن بیت المال نے شکایت کر دی۔ جب یہ شکایت آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معزول کر دیا۔ اسی طرح ایک گورنر کو انہیں معزول کرنا پڑا۔ بڑے صحابہ میں سے ہیں حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کہا کہ آپ اپنے علاقے کا خراج زیادہ کریں۔ انہوں نے کہا خراج زیادہ نہیں ہو سکتا یہاں سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی جگہ نیا بندہ بھیج دیا، انہیں معزول کر کے۔ اب وہ اگر 20 لاکھ خراج دے رہے تھے تو اس نئے گورنر نے وہاں سے 40 لاکھ خراج جمع کر دیا۔ معزول کرنا پڑا اس وجہ سے کہ وہ اس حکم کو جو یہ منوانا چاہ رہے ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ نہیں ہم نہیں کرتے یہ۔ تو یہ ایک مثال، ایک بات مشہور کر دی گئی کہ جی انہوں نے سارے بڑے لوگوں کو معزول کر کے اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نا وہ حکومت میں ساتھ شامل کر لیا۔ کوئی آدمی بھی جب حکومت بناتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی چیز دیکھے گا کہ میرے ساتھ چلنے والا طبقہ جو میرے آرڈر کو مانے، اسے اوبے کرے، وہ اسے ساتھ لے کر چلے گا۔ اب جو وجوہات آ رہی ہیں، اب ایک گورنر نے اپنے علاقے میں تقریر کی اور اس نے خوب جو ہے وہ فضائل بیان کیے پیدل جہاد کرنے کے کہ ہمیں پیدل نکلنا چاہیے۔ اب جب وہ سارا معاملہ ہو گیا، تقریر ہو گئی، وہاں سے وہ لوگ نکلنے لگے، انہوں نے اپنے گھوڑے کو نکالا اور گھوڑے پر بیٹھے تو انہوں نے پکڑ لیا، اندر بندے بھی تھے۔ انہوں نے کہا تقریر تو آپ نے کی ہے پیدل جہاد کی، خود گھوڑے پر سوار ہو گئے ہیں۔ اب وہ انہوں نے شکایت وہاں مدینہ منورہ میں پہنچائی، انہیں معزول کرنا پڑا۔
تو ضرورت کے اعتبار سے جہاں جس اعتبار سے کوئی ضرورت پیش آتی ہے وہاں پر اس طرح کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ ہم بعد میں بیٹھ کر پہلے لوگوں پر صرف تنقید کے طور پر کوئی گفتگو کر دیں، وہ نتیجہ نہیں پیدا ہو سکتا، سوائے اس کے کہ سوسائٹی میں انتشار پیدا ہو، نفرت پیدا ہو۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی دین اسلام کے احیاء میں، اسے آگے بڑھانے میں، ترقی دینے میں عظیم الشان کردار ادا کر کے اپنے ساتھ جو قوتیں اور ٹیمیں موجود تھیں ان سے کام لے کر، اب بین الاقوامی دور پیدا ہو رہا ہے، تو اس بین الاقوامی دور کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھا رہے ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر مشتمل حکمرانی حضرت عمر کے دور کی ہے، اور جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی خلافت کا دور بھی سب سے بڑا ہے، 44 لاکھ مربع میل پر مشتمل حکمرانی کا دور پیدا کیا، بہت سارے علاقے فتح ہو رہے ہیں، اس میں عظیم الشان کردار ہے۔ وہاں پر جو علاقے فتح ہوتے ہیں وہاں قوموں کی ضرورتیں پوری کی جا رہی ہیں، ان کے ساتھ سہولت کا معاملہ کیا جاتا ہے، ان کے مسائل حل کیے جاتے ہیں، ان پر جو اپنے لوگوں نے ٹیکس لگائے تھے وہ چھوڑے جاتے ہیں، انہیں ترقی کے راستے میں گامزن کیا جاتا ہے، قومیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ دین اسلام یہ رحمت بن کر انسانی سوسائٹی میں آگے جا رہا ہے۔ جہاں ظلم ہے، ناانصافی ہے، تشدد ہے، بد اخلاقی ہے، جرائم ہیں، انہیں وہاں کنٹرول کیا جا رہا ہے تاکہ یہ چیزیں درست ہو جائیں، اور وہاں کی قوموں کو جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا انہیں ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، ان کے مسائل حل کیے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارا یہ پورا علاقہ سندھ تک کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے نا اس کو یہ ساری آزادیاں ملتی ہیں، اسلام کی عظمت کا جھنڈا یہاں تک پہنچتا ہے، تو اس کے پیچھے ان کی بڑی محنتیں تھیں۔ پھر حضرت عثمان انہوں نے قرآن حکیم اللہ جل جلالہ نے جو نازل کیا ہے 7 احرف، یہ 7 لغتوں میں ہے، 7 قراتوں میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں یہ مصحف عثمانی تیار کر کے قرات قریش میں تمام اپنے جتنے بھی بڑے، ہر گورنر کے پاس، ہر بڑے شہر میں قرآن حکیم کے نسخے لکھوا کر انہوں نے وہاں پہنچا دی کہ اب سارے لوگ، عامت الناس، یہ قرات قریش کو اختیار کریں۔ اگر کوئی محنت کرنا چاہتا ہے، اسپیشلائزیشن کرتا ہے، ساری قراتیں یاد کرتا ہے، اس پر محنت کر کے ان کو اخذ کرتا ہے، اپنے دماغ کو لگا کر ان کو حفظ کرتا ہے، اس کے مطابق وہ قرآن حکیم پڑھتا ہے تو حرج کی بات نہیں۔ لیکن عام لوگوں کے پاس چونکہ وقت کم ہوگا، تاجر ٹائم نہیں دے سکتا، جاب کرنے والا ٹائم نہیں دے سکتا، اسٹوڈنٹ ٹائم نہیں دے سکتا، خواتین گھروں میں مصروف ہوتی ہیں وہ ٹائم نہیں دے سکتی، تو انہیں ایک عام چیز دے دی جائے کہ وہ سارے ایک قرآن پڑھیں، تو پوری قلم رو میں، پوری مملکت میں اب یہ جتنا قرآن حکیم تلاوت کیا جاتا ہے یہ قرات قریش ہے۔ باقی ہمارے ہاں اداروں میں، جامعات میں، مدارس میں یہ جو ہے نا 7 بھی کرائی جاتی ہے۔ جو آدمی سیکھنا چاہتا ہے اس کو چیزیں سکھائی جاتی ہیں، اس کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، 1-2 سال لگانے پڑتے ہیں، چیزوں کو یاد کرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے اس پاک کتاب کو مختلف لغتوں میں نازل کر کے اس کی حفاظت کا یہ نظم و انتظام کیا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کی وحدت کو قائم رکھنے کے لیے کہ شیرازہ نہ بکھر جائے، انہیں سب کو قرات قریش پر جمع کر دیا۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے دین کی خدمت کی، امت کو کھڑا کیا، دور پیدا کیا، رزق کی وسعتیں پیدا کی، قوموں کو ترقی دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے
ایک آدمی زکوٰۃ لے کر نکلتا ہے، کوئی آدمی زکوٰۃ وصول کرنے والا نہیں ملتا قلمرو میں، اتنی بڑی مملکت میں سب کی ضرورتیں پوری کر دی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ وہ جد و جہد ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے تھے، جس کا سوسائٹی اور سماج کو آپ دور دینا چاہتے تھے۔ اللہ کے نبی کی محنت کا یہ رزلٹ ہے۔ آج ہم مسلمان بھول گئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے، ہم نے نفرتیں سیکھیں اور سکھائیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ سوسائٹی میں بدامنی ہے، بد اخلاقی ہے، جرائم ہے، اور رزق کی تنگی ہے، بے برکتی آ گئی، ہر آدمی پریشان ہے، ٹیکسوں کی بھرمار ہے، اتنے ٹیکس ہیں کہ ان کو نام بھی یاد نہیں کہ کون سا نام لکھ کر ان کو دیں جو ان کے چمچے کھرچے ہیں، نام ہی نہیں ان کو آتے۔ بس ٹھیک ہے جی ایک اور ٹیکس لگا دو، ادھر لکھ بھی یہی دیا فردر ٹیکس، اور 50 قسم کے ٹیکس لگا دیے۔ اب غریب آدمی کما کر وہ ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اور یہ اس ٹیکس پر جو ہے نا وہ قبضہ مافیا بن کر اپنے خاندانوں اور نسلوں کو پالتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سوسائٹی کہاں جا رہی ہے؟ اللہ جل جلالہ دین اسلام کا یہ جو عظیم دور تھا، جو ان لوگوں نے پیدا کیا تھا، جس سے انسانی سوسائٹی نے برابر ترقی کی تھی، اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری قلمرو میں تمام راستوں پر پانی فری کر دیا۔ آپ یہاں سے کراچی جائیں، راستے میں کسی جگہ آپ کو پانی نہیں لینا پڑے گا۔ اسی طرح جتنے ہوٹل تھے، ریسٹورنٹ تھے، سب فری کر دیے۔ وہاں بیٹھ کوئی آدمی رات کو رہتا ہے، کھانا پیتا کھاتا ہے، اس کو فری بھی ملتا ہے، حکومت دے رہی ہے۔ تیسری چیز، سواری کا جو اس کے پاس اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اس کا جو کھانا ہے وہ بھی فری کر دیا، وہاں سے فری بھی ملتا ہے۔ اگر ہمیں یہاں سے گاڑی کا پیٹرول بھی فری مل جائے، رات کی رہائش بھی فری مل جائے، کھانا بھی فری مل جائے، تو پھر سفر میں کون سی پریشانی ہوتی، پانی کی بھی پریشانی نہ ہو۔ تو ان لوگوں نے ایسا دور پیدا کیا انسانیت کا۔ آج جو ہے نا صرف فرقہ واریت اور نفرت اور اس طرح کی گفتگو سامنے لائی جاتی ہے، جب ہم یہ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیسا امت کو سہولتیں دی۔ آج ایسے عثمان کی ضرورت ہے جو آج امت کو یہ سہولتیں دے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔